السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان خواجہ امجد اقبال۔ ہمیشہ کی طرح میں آج بھی آپ کی دلچسپی کے لیے ایک ایسا ٹاپک لایا ہوں ویڈیو کا جس کے بارے میں آپ تفصیل سن کر نہایت مستفید ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج کی میری ویڈیو کا موضوع ہے مالیاتی پالیسی، انگلش میں اسے ہم فزیکل پالیسی کہتے ہیں۔ اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ یہ ایک مالیاتی پالیسی حکومت کی جانب سے معیشت پر اثر انداز ہونے کے لیے اخراجات اور ٹیکس کا استعمال ہے۔ یہ ایک گورنمنٹ کے پاس ایک ایسا آلہ ہے جس سے حکومتیں معاشی ترقی، قیمتوں میں استحکام اور مکمل روزگار جیسے میکرو اکنامک اہداف کے حصول کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ مالیاتی پالیسی کی اقسام، اس کی دو اقسام ہیں مالیاتی پالیسی کی۔ نمبر 1 پہ ہے توسیع مالیاتی پالیسی۔ اس پالیسی میں توسیع مالیاتی پالیسی میں حکومتی اخراجات میں اضافہ، اس میں حکومت کا سامان اور خدمات پر زیادہ پیسہ خرچ کرنا شامل ہے، جیسا کہ بنیادی ڈھانچے کے منصوبے یا سماجی پروگرام۔ ٹیکس میں کٹوتیاں، گورنمنٹ کا مقصد چونکہ یہ ہوتا ہے کہ عوام کے ہاتھوں میں زیادہ سے زیادہ لیکوڈیٹی آئے، پیسہ آئے اور ان کی قوت خرید میں اضافہ ہو، اس لیے وہ ٹیکسوں میں جو پہلے سے نافذ ہوں اس میں کمی کر دیتی ہے، اور صارفین کے اخراجات اور کاروباری سرمایہ کاری میں بڑھنے کا یہ باعث بنتا ہے، کیونکہ ان کے اوپر ٹیکس پہلے فرض کرے 1000 روپیہ تھا پر منتھ، وہ کم کر کے 500 کر دیا جاتا ہے، تو یوں 500 پر منتھ ان کو اضافی پیسہ دستیاب ہوگا جو کہ وہ اپنے دیگر روزمرہ کی ضروریات پہ خرچ کر سکتے ہیں۔ اس سے ان کی جو ہے انکم میں بڑھوتری ہوگی، اضافہ ہوگا۔ نمبر 2 پہ ہے جی متضاد مالیاتی پالیسی۔ حکومتی اخراجات میں کمی کر دی جاتی ہے۔ اس پالیسی کے تحت حکومتی اخراجات میں کمی معاشی ترقی کو سست کر سکتی ہے۔ ٹیکس میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ پہلی صورتحال میں کیونکہ اس کا مقصد تھا کہ عوام میں پیسے کی روانی ہو اور وہ اپنی ضروریات زندگی پر زیادہ سے زیادہ خرچ کریں۔ اب اس کا مقصد متضاد مالیاتی پالیسی کا یہ ہے کہ لوگوں کی قوت خرید کم ہو جائے، ان پہ ٹیکسوں کا بوجھ میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ پہلی جو قسم تھی اس کے برعکس، اب ٹیکس بڑھیں گے تو ان کی آمدنی یقیناً کم ہوگی، وہ کم چیزیں خرید سکیں گے بازار سے۔ پاکستان میں عوام پر مالیاتی پالیسی کے اثرات، اب اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ پاکستان میں مالیاتی پالیسی کے فیصلے عوام پر مختلف طریقوں سے اہم اثر ڈال سکتے ہیں۔ معاشی نمو، توسیع مالیاتی پالیسی اشیاء اور خدمات کی مانگ میں اضافہ کر کے معاشی نمو کو متحرک کر سکتی ہے گورنمنٹ، جس سے کہ ملک میں ملازمتیں پیدا ہوں گی اور زیادہ آمدنی ہوتی ہے۔ تاہم ضروریات سے زیادہ خرچ، اگر گورنمنٹ اپنی جو کیپیسٹی ہے اس کی ریونیو، اس کی آمدن اس سے زیادہ خرچہ کر دے گی تو پھر کیا ہوگا ملک میں، کیونکہ ڈیمانڈ زیادہ بڑھ جائے گی اور اس کے مقابلے چیزیں نہیں بڑھی ہوں گی، تو گورنمنٹ کو کیا ہوگا، اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے قرض لینا پڑے گا۔ اچھا، افراط زر، اس کا اثر اکانومی پہ، ملک کی اکانومی پہ یہ بھی ہوگا، کیونکہ طلب بڑھ جائے گی، اس کے مقابلے میں چیزوں کی مقدار نہیں بڑھی تو قیمتوں بڑھنی شروع ہو جائیں گی، یعنی افراط زر کا شکار ہو
ان کی موجودہ مالیاتی پالیسی کے اہم نکات یہ ہیں: پائیدار اقتصادی ترقی کو یقینی بناتے ہوئے مالیاتی نظموں و ضبط کے حصول اور قرضوں کی سطح کو کم کرنے پر مرکوز ہے۔ ریونیو موبلائزیشن، ٹیکس کی بنیاد کو وسیع کرنے اور ٹیکس انتظامیہ کو بہتر بنانے پر زور دیا گیا ہے۔ ٹیکس چوری اور اجتناب کو کم کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں۔ ٹیکس چھوٹ اور مراعات کو معقول بنانے کی کوشش بھی جاری ہے۔ موجودہ فزیکل پالیسی کا یہ بڑا اہم حصہ ہے۔ اخراجات کو کنٹرول کیا گیا ہے، جس میں سے تعلیم، صحت اور بنیادی ڈھانچے جیسی ضروری خدمات پر خرچ کرنے کو سب سے پہلی ترجیح دی گئی ہے۔ غیر ترقیاتی اخراجات پر سخت کنٹرول اور سبسڈی، جیسا بجلی وغیرہ یا اور دوسری سبسڈی کو میں نہایت کمی کر دی گئی ہے، اور قرض سے جی ڈی پی کے تناسب کو کم کرنے کی طرف بھی اہم توجہ دی گئی ہے۔ موجودہ ہماری ملک کی پاکستان کی فزیکل پالیسی میں کم شرح سود پر مہنگے قرضوں کی ری شیڈولنگ، قرض کے آلات اور ذرائع میں تنوع پیدا کیا گیا ہے۔ معاشی محرک، اہم اقتصادی شعبوں کی مدد کے لیے ہدفی اقدامات، یعنی ٹارگٹ فکس کیے گئے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے۔ اہم جو اکنامکس کے ملک کے مختلف شعبوں کے ٹارگٹ فکس کر کے ان کی اچیومنٹ پر زور دیا گیا ہے۔ ملک کی معاشی ترقی کو بڑھانے کے لیے بنیادی ڈھانچے کی منصوبہ بندی بھی اس میں شامل ہے، جس میں سرمایہ کاری کر کے سرمایہ داروں کو اس سے موٹیویٹ کیا گیا ہے۔ نجی شعبے کی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ مجموعی طور پر موجودہ مالیاتی پالیسی کا مقصد ایک پائیدار مالیاتی فریم ورک بنانا ہے، عوامی مالیاتی انتظام کو بہتر بنانا ہے اور پاکستان میں اقتصادی ترقی کو فروغ دینا ہے۔ اس دفعہ فزیکل پالیسی کے تحت سرکاری ملازمین یا اوورال تمام ملازمین پہ جو ہے ٹیکس بڑھا دیے گئے ہیں۔ ہمارے ٹیکس کا جو میجر حصہ ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ملازمین جو ہیں، چاہے سرکاری ہو یا غیر سرکاری، ان سے جو ٹیکس کی کلیکشن ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے جو ادارے ہیں ان سے کئی گنا زیادہ ہے۔